اس میں کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج بھی پاکستان کے حوالے سے جو سافٹ کارنر ہے وہ آزاد کشمیر کے نوجوان میں موجود ضرور ہے۔ میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں، امان اللہ خان صاحب جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ہیڈ بھی تھے، وہ بھی پاکستان کے خیر خواہ تھے، اور آج کا نوجوان یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ امپلائمنٹ ریشیو جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ کم سطح پر پہنچا ہے۔ جو سیاسی نظام کو جس طرح اس موجودہ اسمبلی نے رگیدا ہے، وہ یقیناً جو ہے اس میں ایک اعتماد کی کمی ہوئی ہے عوام میں۔ اس میں ہم اگر دیکھیں کہ ابھی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ اس طرح کے گروپس، اور اسی طرح سے میں اگر کہوں کہ بھارت اٹھانا چاہتا ہے یا اٹھا رہا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو اس کے محرکات ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً آپ اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو یہ جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے، اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، اور آئیڈینٹی پالیٹکس کو لے کے آپ امریکہ میں دیکھ لیں، آپ یورپ میں دیکھ لیں، یا آپ باقی جگہوں پر اگر آپ دیکھیں گے، ٹرکی میں ایون، تو وہ سارے کا سارا سلسلہ آپ کو نظر آتا ہے، تو اس کا ایک ایفیکٹ بھی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسپیسیفکلی جب اگست 2019 میں بھارت نے ریووکیشن آف آرٹیکل 370 کیا، تو اس کے بعد جو نوجوان جس کا تذکرہ ہمیشہ اس کے لب پہ پاکستان کے حوالے سے خیر خواہی کے کلمات ہوتے تھے، اور وہ اپنی تحریک کے حوالے سے پاکستان کو اپنا پشتیبان سمجھتا تھا، اور وہ یہ تحریک پاکستان کی تحریک ہی سمجھتا تھا، جب کمزور سیاسی رسپانس ملا پاکستان کی طرف سے 2019 کے بعد، تو وہ نوجوان خصوصاً مایوس ہوا، اور اس نوجوان نے پھر وہ جو آئیڈینٹی پالیٹکس کی پوری لہر تھی دنیا میں، وہ اس کی لپیٹ میں آیا، اور اس نے پھر چونکہ جب جس طرح سے انٹرپریٹ بھی کیا گیا یہاں پہ 2019 کے واقعہ کو، کہ شاید یہ کوئی ایسا واقعہ ہے یا کوئی ایسا عمل ہو چکا ہے انڈیا کی طرف سے جس میں کشمیر جو ہے وہ انٹرنیشنل فورمز پہ، اور باقی وہ مسئلہ کشمیر بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے، تو تب نوجوان کو یہ محسوس ہوا، اور کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی ضرور موجود تھے جنہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا، اور ان کی تمام تر توانائیاں جو ہیں وہ سب نیشنلزم کی طرف ڈائیورٹ ہوئی، اور اس میں آج بھی اس میں کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج بھی پاکستان کے حوالے سے جو سافٹ کارنر ہے وہ آزاد کشمیر کے نوجوان میں موجود ضرور ہے۔ تاہم اس میں جو سب نیشنلزم ہے، اس میں آپ کو دیکھنے میں ملی ہے شدت، جس کا مظہر جو ہے وہ گزشتہ 2 سے 4 سالوں کے اندر آپ مختلف پروٹیسٹ کی صورت میں اور مختلف جو سلوگنیئرنگ ہے اس کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ بلا شبہ ریاست جموں کشمیر کی ایک حقیقت ہے، اور جو لیڈرشپ نے اس کی لیڈرشپ نے قربانیاں دی ہیں کشمیر کاز کے حوالے سے، وہ بھی قابل ستائش ہیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ اس میں نوجوان ان کی طرف کیوں اٹریکٹ ہوا، یا ان کی طرف جو اپیل تھی وہ کیوں ہوئی، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ 70 سالوں میں یا 78 سالوں میں فار دیٹ میٹر جو ہے وہ جو زیادہ ڈسکورس تھا انیشلی، وہ پاکستان اور انڈیا کے گرد ہی گھومتا تھا، اور یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں وہ چاہے 5 جنوری 49 کی ہو یا اس کے بعد بھی کوئی دیگر ریزولوشنز سامنے آئی ہیں، اس میں بھی کشمیریوں کو یہ حق دیا گیا یا کہا گیا کہ آپ یا تو پاکستان کی طرف جائیں گے یا ہندوستان کے ساتھ علاج کریں گے، اپنا جواب رائے دہی استعمال کریں گے۔ تو یہ جب 7 سے 8 دہائیوں پر مشتمل سفر ہے، اور اس میں ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دے دی ہیں، اور قربانیوں دینے کے بعد جب لاکھوں شہداء کی تعداد جو ہے وہ شہداء کی لاکھوں تک پہنچ چکی ہے، تو اس تناظر میں جب انٹرنیشنل بھی کوئی ایسا رسپانس سامنے نہیں آیا جس سے آپ کو کوئی میں کہوں کہ کمک یا امید نظر آ رہی ہو کہ وہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی طرف چیزیں بڑھیں گی، تو اس صورتحال میں نوجوان کو جب تھرڈ وائس یا آلٹرنیٹیو دیا گیا،
तो यकीनन नौजवान का उस तरफ जाना नेचुरल था, उस तरफ देखना नेचुरल था। लेकिन ये ऐसे भी नहीं है कि जो पाकिस्तान की तरफ जो मोहब्बत, उनसियत या पाकिस्तान के साथ जो एक जज्बाती फितरी रिश्ता है कश्मीरियों का, वो किसी न किसी सूरत में मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज़ हुआ हो। मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ, अमानुल्लाह खान साहब जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के हेड भी थे, वो भी पाकिस्तान के खैर ख्वाह थे, और इसी तरह यासीन मलिक भी और बाकी जितने इनके जितने भी लीडर्स हैं वो पाकिस्तान के हवाले से एक मुकम्मल तौर पर अपना नज़रिया रखते हैं, और वो पाकिस्तान को एक अपनी पुश्तबान और सपोर्ट की सूरत में ज़रूर देखते हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के तनाजुर में। और अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की, तो इसकी दोनों साइड्स हैं। यकीनन आम आदमी के लिए ये एक लिहाज से निजात दहिंदा था उस निज़ाम से जिससे आहिस्ता आहिस्ता उनका एतमाद उठता जा रहा था, और उसकी जो 70-78 साल की तारीख़ है आज़ाद कश्मीर की, अगर आप उसमें देखें तो जो सियासी निज़ाम, जो ढांचा हमारे अकाबरीन ने तश्कील दिया था, जिसमें सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब, जिसमें सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब, जिसमें KH खुर्शीद साहब, जिसमें सरदार खालिद इब्राहिम ख़ान साहब और दीगर अकाबरीन थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ जो बावकार ताल्लुक़ बनाया था, और जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो सियासी निज़ाम वहाँ पर गया था, तो उस पर जब वहाँ की अशराफिया ने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो यकीनन उस निज़ाम को ठेस पहुँची। और आज का नौजवान ये सवाल करने में हक़ बजानिब है कि एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो आज़ाद कश्मीर में जो है वो कम सतह पर पहुंचा है। उसी के साथ साथ बुनियादी सहूलतों के हवाले से भी वो सवाल उठाते हैं, और वो हक़ मलकियत के हवाले से भी बात करते हैं, जिसको वो गलत इंटरप्रीट भी करते हैं किसी हवाले से, लेकिन बहरहाल वो उसको पॉपुलर नैरेटिव में ले आते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप देखें तो इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सियासी निज़ाम को जिस तरह इस मौजूदा असम्बली ने रगेदा है, वो यकीनन जो है उसमें एक एतमाद की कमी हुई आवाम में। आपके एक ही असम्बली ने तीसरा वज़ीर आज़म ये बनाया है, एक वज़ीर आज़म को अदम एतमाद सो कॉल्ड की सूरत में घर भेज दिया गया, दूसरे वज़ीर आज़म जब आए तो उनको एक मुतनाज़ा अदालती फ़ैसले के ज़रिए उनको भी घर भेज दिया गया, और तीसरे वज़ीर आज़म को रात के 2 बजे 48 वोट मिलके 53 के ऐवान में से उनको वज़ीर आज़म बनाया गया। और वो वज़ीर आज़म जब बने तो वो ख़ुद कहते हैं कि मैं 1:18 तक जो था मुझे मैं कैंडिडेट वज़ीर आज़म का नहीं था, और 1:18 तक जिन लोगों ने मुझे मना किया था कि हम आपको वज़ीर आज़म का वोट नहीं देंगे, 1:20 में उन सब ने लाइन में लग के मुझे 48 वोट दिए। तो ये उस तरफ इशारा है कि जो जमहूरी प्रोसेस के अलावा किसी प्रोसेस का ये हिस्सा था, तो इस वजह से निज़ाम पे मज़ीद जो है वो शकूक व शुबहात पैदा हुए। और साथ साथ जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि 2019 के बाद पाकिस्तान का कमज़ोर रिस्पांस, और उसी के साथ साथ आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप का जो रिस्पांस था ना होने के बराबर था, जिसकी वजह से ये तमाम तर मामलात जो हैं वो यकसू हुए, वो मैं अगर कहूँ कि वो कंबाइन हुए, और वो फिर एक लावा की सूरत में 2022-23 के बाद वो फटना शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से सियासी निज़ाम जो है वो डीरेल होकर रह गया है। और इसमें जो पॉलिटिकल इंटरमीडिएरीज़ हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको डिस्क्रेडिट किया गया, अपने ही लोगों की तरफ से डिस्क्रेडिट किया गया, जो 25-30 लाख वोट लेकर असम्बली में बैठे हैं आज़ाद कश्मीर की, उनको अपोजिशन मैसर नहीं है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मैसर ना होने की वजह से जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, वो प्रॉपर फोरम के ऊपर वॉइस नहीं होते, जिसकी वजह से वो गैर पार्लिमानी जगहें और रास्ते ढूंढते हैं, जिसकी वजह से ये जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को पनपने का मौका मिला, और उन्होंने आम आदमी को
آٹا بجلی اور ان بنیادی ضرورتوں کے گرد جمع کیا اور ایک پاپولر موومنٹ بنائی۔ 29 ستمبر کا جو احتجاج ہے اس کی جو کانٹیکسٹ ہے وہ یقیناً حکومت آزاد کشمیر اور جو حکومت پاکستان کے نمائندگان تھے انہوں نے 2024 میں جب ایک پہلے احتجاج ہوا آٹا اور بجلی کی جو قیمتیں تھیں ان کو کم کرنے کے لیے اور سبسڈی کے حوالے سے، تو اس میں اسی کے بائی پروڈکٹس میں انہوں نے کچھ اور جو تھی چیزیں ان پہ ایگری کیا تھا جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے۔ اس میں کوئی 8 سے 9 نکات ہیں جس پر وہ ایگری ہوئے تھے۔ تو جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ حکومت آزاد کشمیر ان نکات پر جو ہے وہ اپنے پلیج کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ اس احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ مزید اس میں جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی شامل کی ہیں، اور اب 38 ڈیمانڈز ہیں جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں، اور اس میں جو میکسیمم ڈیمانڈز ہیں وہ قابل عمل ہیں، وہ قابل حل ہیں، لیکن 2 ایسے ڈیمانڈز ہیں جن کے اوپر ڈیڈ لاک بھی ہے، کیونکہ پاکستانی وزراء بھی اور آزاد کشمیر کی حکومت کے وزراء بھی جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ان کا ایک دورہ ہو چکا ہے مذاکرات کا، لیکن وہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ مہاجرین کی جو نشستیں ہیں آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں وہ نشستوں کے اوپر، اور دوسرا جو ہے وہ اگر ہم کہیں تو مراعات جو اشرافیہ کی ہے اس کے حوالے سے ڈیڈ لاک موجود ہے۔ یقیناً مہاجرین کی جو نشستیں ہیں ان کے طریقہ کار کے اوپر اور ان کے الیکشن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اس کی تمام تر جو ان کو ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ جو آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کا مینڈیٹ ہے اور جو اس کا نومنکلیچر ہے وہ خود یہ کہتا ہے کہ یہ پوری ریاست کی نمائندہ ہے، اور وہ پوری ریاست جو ہے وہ لداخ بھی ہے، وہ وادی بھی ہے، وہ گلگت بھی ہے، وہ بلتستان بھی ہے، اور وہ آزاد کشمیر بھی ہے۔ تو اگر آپ ان کی نمائندگی کو ختم کر دیں گے تو یقیناً آپ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں گے، اور آپ دستبردار ہو جائیں گے اس آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے انقلابی ہونے کا اور اس کے تسلسل کا جو وہ 70 سالوں سے 78 سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ اور اس میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ہی کی ایگزسٹنس ہے جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر انٹرنیشنل فورمز پہ، اور جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو تقویت ملتی ہے، چونکہ اگر آپ دیکھیں تو اسپیسیفکلی 2019 کے بعد انڈین آکوپائڈ جو کشمیر ہے اس کی حیثیت یونین ٹیریٹریز کی صورت میں ہو چکی ہے، اور اس میں جتنے بھی جو میں اگر کہوں جو لاز ہیں، جو اسٹیٹ سبجیکٹ لا تھا مثلاً فار دیٹ میٹر وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے اس کی ایک مختلف صورتحال ہے۔ تو جو آزاد کشمیر ہے اس میں اسٹیٹ سبجیکٹ لا بھی موجود ہے، اس میں آئیڈینٹی بھی سیوڈ ہے، اور اس میں جو ریاست جموں کشمیر ہے یہ اس کی نمائندہ حکومت کے طور کے اوپر آج بھی برقرار ہے۔ تو یہ جو مہاجرین والی سلسلہ ہے یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور یہ صرف اور صرف آئینی طریقہ کار سے ہی اس کا حل نکالا جا سکتا ہے، جس میں سنجیدگی اور جس میں ایک ڈبیٹ کی ضرورت ہے۔ جو آزاد کشمیر کے الیکٹڈ نمائندگان ہیں ان کو ملا کے، حریت کانفرنس کے لوگوں کو ملا کے، اور اس میں باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے ان کو بھی ملا کے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے حق خود ارادیت کے حوالے سے ہمیشہ پشتیبان بھی رہا ہے، سپورٹر بھی رہا ہے، اور خصوصاً بنیان المرصوص کے بعد اس نے نہ صرف اپنی ول بتائی ہے بلکہ اس نے اپنی پاور بھی بتائی ہے۔ یقیناً ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ سنجیدگی میں اور جمہوری پروسیس میں ہے، اور جہاں تک دیگر مراحت کے حوالے سے بات ہے وہ یقیناً درست بات ہے کہ آزاد کشمیر کا خطہ ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں بنا ہے، اس کی اپنی سینسٹیوٹیز ہیں اور اس کے اپنے مقاصد ہیں۔ یہ جو ہے وہ ایم ایل ایز کی پینشنوں کے لیے نہیں بنا، یہ یقیناً جوڈیشری کی جو مراعات ہیں ان کے حوالے سے نہیں بنا، یہ بیوروکریسی کی مراعات کے حوالے سے نہیں بنا۔ جب عوام جو ہے وہ
سیکریفائز کر رہی ہے اپنے حق خود ارادیت کے حوالے سے، تو ان اشرافیہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مراعات کو میں کمی لائیں اور اس کو ریزنیبل اس پہ لے جائیں۔ اور یہ جو پینشن ہے، کوئی کہیں بھی دنیا میں جو ہے وہ پبلک نمائندہ پینشن نہیں لیتا، لیکن آزاد کشمیر کی واحد اسمبلی ہے اس خطہ میں، شاید ایک آدھ کوئی اور اسمبلی ہو جس میں ہم مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو چونکہ ہم مانتے نہیں، متنازع ہے، تو اس وجہ سے اس کی ایگزامپل کو کوٹ کرنا کوئی مناسب عمل نہ ہے۔ تو یہ چیزیں کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ جو سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکے، اور جینون جو اس کا پرپز ہے فار دا لبریشن آف دا انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، اس کو یہ جاری رکھ سکے۔ دیکھیں، جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، وہ دو نوجوان جو باغ کے رہنے والے تھے، ان کا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو بھی کنیکشن تھا، اور اس میں یقیناً میں بڑا کلیئر ہوں کہ وہ متنازع بنا دیا گیا کسی حوالے سے، میں بڑا کلیئر ہوں کہ وہ کنیکشن تھا اور اس کو اسٹیٹ نے ٹھیک طریقے سے کے ساتھ جو ہے وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس میں کوئی کمی کوتاہی ضرور ہوئی ہوگی، لیکن آئیڈینٹیفائی ضرور کیا، اور اس کے حوالے سے جس طرح کارروائی کی اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسری نمبر بات جو اس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں، جب بھی کیوس ہوتا ہے یا جب بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن جاتی ہے، جب بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے، حالانکہ آزاد کشمیر ہمیشہ سے بڑا پولیٹیکل سٹیبل ریجن رہا ہے 70 سالوں میں، تو اس میں ہم اگر دیکھیں کہ ابھی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ اس طرح کے گروپس، اور اسی طرح سے میں اگر کہوں کہ بھارت اٹھانا چاہتا ہے یا اٹھا رہا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ تو ہمیں اس کے حوالے سے ایک تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے کائنیٹک سٹیپس بہرحال لینے کی ضرورت ہے، لیکن نان کائنیٹک سٹیپس میں ہمیں یہ کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ جو ہمارا بیانیہ ہے، جو ہمارا نیریٹو ہے، وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کا نوجوان آج بھی پاکستان کے ساتھ، آج بھی پاکستان کی طرف دیکھتا ہے، وہ نہ صرف تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے دیکھتا ہے بلکہ وہ پاکستان کا خیر خواہ بھی ہے، اور پاکستان بھی آزاد کشمیر کے نوجوان کے اوپر مکمل اعتماد کرتا ہے۔ میں اگر ہسٹوریکلی آپ کو بتاؤں تو دو ایسے بنیادی فیصلے ہیں جو آزاد کشمیر کے اوپر اعتماد کا مظہر ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی جو ہے وہ دارالخلافہ اسلام آباد کا آزاد کشمیر سے صرف چند سو کلومیٹر دور لا کر بسانا، کیونکہ دارالخلافہ جو ہے وہ کسی بھی ملک کی وہ ایک سمبل ہوتا ہے، فیس ہوتا ہے، تو اس کو آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس لانا اس چیز کا مظہر تھا کہ ہمیں آپ پر مکمل اعتماد ہے، اور آپ کبھی بھی پاکستان کے دارالخلافہ کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ اور دوسرا، نیوکلیئر جو لیبارٹریز تھی وہ کہوٹا میں بنانا اس چیز کا مظہر تھا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر مکمل اعتماد تھا، کیونکہ اس طرح کے ایسٹس کی حفاظت جو ہے وہ فورسز تو کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ پاپولیشن کا محب وطن ہونا، پاپولیشن کا جو ہے وہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ اعتماد تھا جو انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر کیا، جس کے اوپر آزاد کشمیر کے لوگ آج بھی پورا اترے ہیں اور اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں آزاد کشمیر کے جو ابھی کے نوجوان ہیں ان کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اعتماد کا یہ عالم ہے کہ آپ آج 40 لاکھ کی یا 44 لاکھ کی آبادی کے ساتھ، ایک کم ترین رقبے کے ساتھ، آپ کے اپنے ادارے، سپریم کورٹ، آپ کا ہائی کورٹ موجود، آپ کا چیف الیکشن کمشنر وہاں پہ بیٹھتا ہے، آپ کے وہاں پہ مکمل طور کے اوپر پارلیمان موجود ہے، آپ کا مکمل طور کے اوپر وہاں پہ ادارے موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان میں موسٹ انٹیگریٹڈ پاپولیشن ہے۔ آپ اگر آرمی یا اسٹیبلشمنٹ میں دیکھیں تو تمام اعلیٰ پوسٹوں میں سے آپ کا جو ریشیو ہے وہ یقیناً زیادہ ہے، 8 سے 9 جرنیل رینک کے لوگ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی، سول بیوروکریسی، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز کے ٹاپ اکیڈمیشنز اور ٹریڈ، بزنس، اور یہ سارے کا سارا آزاد کشمیر کے گرد ہی گھوم رہا ہے۔ تو یہ اعتماد ہے جو پاکستان نے آپ کے اوپر کیا ہے، اور آپ کو اتنا انٹیگریٹ یقیناً آپ کی قابلیت اور اس چیز کو ذہانت کو دیکھتے ہوئے لیا ہے، لیکن یہ اعتماد آپ کو بہرحال پاکستان نے دیا ہے، اور پاکستان ہی جو ہے آپ کا ماضی بھی تھا، حال بھی ہے، اور مستقبل بھی رہے گا۔